یہ ہماری منزل وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں ہماری منزل ہمیں پہنچنا ہے، تو پھر کیا ہے، اب اس دور میں ہمارے سینوں سے عشق مصطفیٰ چھینا جا رہا ہے، محبت مصطفیٰ کریم چھینی جا رہی ہے، ہمارے سینوں کے اندر ایسے طریقے، ہمارے ساتھ ایسے طریقے کیے جاتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ آئین ہم کوشش کرتے ہیں، آئین ہم مل کے کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر یا کہیں بھی دیکھا ہوگا، ایک بڑی بے ایمانوں کی لسٹ تھی، اور بے ایمانوں کی بہت بڑی، انہیں میں بے ایمان کہتا ہوں، بے ایمانوں کی ایک بڑی لسٹ تھی جو دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خلاف ایک اپنا پورا رد عمل کر رہی تھی۔ وہ بے ایمانوں کی ایک بڑی لسٹ تھی، اس لیے نہ تو کسی کو دم سے تکلیف تھی، یہ دم مجھے 23 سال ہو گئے کرتے ہوئے، ہزاروں نے لاکھوں کے مجمع کے پوری دنیا میں یہ دم کیا، ان کو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تکلیف کا سبب ان بے ایمانوں کو جا کر فرانس سے نظر آیا۔ ان بے ایمانوں کو یہ تکلیف کا سبب اس وقت نظر آیا جب میں نے تاجدار ختم نبوت کی آواز بلند کی۔ یہ ان بے ایمانوں کو اس وقت، کیونکہ حضور کے راستے میں جو آتا ہے، یہ حضور کی محبت سے جو پیچھے ہٹاتا ہے، وہ ایمان والا ہوتا ہی نہیں، وہ بے ایمان ہوتا ہے۔ اس وقت ان کو تکلیف ہوئی، اس وقت ان کو کے لیے پریشانی ہو گئی کہ ہماری سوچ کہاں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ملنا، یہ ہمارا بیٹھنا، یہ ہمارا اٹھنا، یہ ہماری محبتیں، یہ ہمارا پیار، یہ ہمارا خلوص، یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا ایک دوسرے سے ہمدردی، یہ کس نے سکھایا؟ صرف آمنہ کے لال نے ہمیں سکھایا۔ یہ درد دل کس نے سکھایا؟ آمنہ کے لال نے سکھایا۔ یہ وہی دور تھا جب طاقتور انسان حکومت کرتا تھا، جس کے ہاتھ میں تلوار آتی تھی وہ خاندانوں کو ذبح کر دیتا تھا، لیکن آمنہ کے لال نے اتنا بڑا کرم کیا۔ یہ وہی دور تھا جب غلام کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اپنے سے کمتر شخص کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو پیروں کے نیچے رون دیا جاتا تھا، لیکن آمنہ کے لال نے یہ ہمیں سمجھا دیا۔ وہ سیاہ فام والا، وہ سیاہ شکل والا، وہ سیاہ غلام، وہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لے رہا ہے، سب سے اونچی جگہ پر کھڑے۔ یہ کس کی مہربانی تھی؟ سب فرق کس نے مٹائے؟ یہ آمنہ کے لال نے مٹائی۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے، اگر ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب ہم ہر دل چیز عزیز سے بڑھ کر تاجدار مدینہ سے پیار نہیں کرتے۔ یہ حضرت بلال حبشی نے ہمیں، حضور نے ہمیں بتا دیا، بظاہر تو غلام ہے لیکن بادشاہوں کا یہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کے اوپر بادشاہ ہے، کیسر و کسا کے بادشاہ اس کی جوتی کے نیچے ہیں۔ تو اس لیے یہ دور ایسا ہے کہ اب کوشش کریں، اب وہی دور لپٹ رہا ہے، دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر آواز جو تاجدار مدینہ کے پاس اٹھتی ہے، اس کو مختلف طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو چند پیسے لے کر، چند روپے لے کر، چند مال و دولت کی چیزیں لے کر ہر دبانا کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نہیں، میرا رب کہتا ہے اے مصطفیٰ جان رحمت، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی ہو جائیں مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کے لگی ہوئی جوتی کے